نہیں بابا، اللہ کو آپ کی کوئی بات، کوئی نیکی بہت پسند آئی اور اس نے آپ پر اپنا فضل و کرم کر دیا۔ مگر بوڑھا یہی کہتا تھا، بیٹی یہ سب تمہارا مقدر ہے۔ عارفہ کی شادی وزیر زادے سے خیر بخوبی انجام پا گئی اور وہ پرنم آنکھوں سے رخصت ہو کر وزیر کے محل پہنچ گئی۔ بوڑھا عارفہ کو رخصت کرتے ہوئے ایک باپ کی طرح بہت افسردہ تھا۔ آنسوؤں سے اس کی داڑھی بھیگ گئی تھی۔ وزیر خاص، جس کی حیثیت وزیر اعظم جیسی تھی، اس کا محل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ آج وزیر زادے اور عارفہ کی تقریب ولیمہ تھی۔ عارفہ قیمتی لباس میں اپنے شوہر کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کی نشت کو خصوصی طور پر سجایا گیا تھا، جس پر بیٹھی کوئی پری لگ رہی تھی۔ رشک برق لباس زیب تن کیے تقریباً تمام مہمان آ چکے تھے۔ ہر طرف رنگ و بو کا ایک طوفان تھا۔ صرف بادشاہ سلامت اور ان کی ملکہ کا انتظار تھا، جو آنے والے تھے۔ اچانک محل میں باادب، باملاحظہ کا شور اٹھا اور بادشاہ سلامت اپنی ملکہ اور وزیر خاص کے ساتھ تقریب میں تشریف لے آئے۔ ان کے استقبال کے لیے وزیر زادہ اور عارفہ اور تمام مہمان کھڑے ہو گئے اور آداب بجا لائے۔ وزیر خاص نے دلہن سے بادشاہ سلامت کا تعارف کرایا۔ عارفہ کو دیکھ کر بادشاہ چونک گیا اور پھر اسے پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، تم شاید عارفہ ہو؟ جی ہاں بادشاہ سلامت، میں عارفہ ہی ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ میری ایک بات سے ناراض ہو کر آپ نے مجھے محل سے نکال دیا تھا، لیکن دیکھیے بادشاہ سلامت، میرے مقدر میں محل تھا، محل مجھے پھر مل گیا۔ ہاں مجھے یاد ہے، تم نے کہا تھا کہ میں اپنے مقدر کی وجہ سے محل میں ہوں۔ عارفہ نے پوچھا، بادشاہ سلامت، کیا میری بات غلط تھی؟ بادشاہ نے کہا، تمہارے موجودہ حالات اور مقام و مرتبہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری بات درست تھی۔ واقعی یہ ٹھیک ہے کہ انسان کا مقدر اس کے ساتھ ہے، لیکن اسے تدبیر، عقل اور جدوجہد سے بھی کام لینا چاہیے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری سٹوری اور ختم ہو چکی۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو تو آپ ایک لائک ضرور دے دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔